آج کی یہ طویل اور گہری گفتگو ایک ایسے سوال کے گرد گھومتی ہے جو ہمیشہ سے کائنات کا سب سے بڑا راز رہا ہے۔ میرا مطلب ہے، یہ راز آخر چھپے کہاں ہیں؟ آج ہم جن پراسرار تصورات پر بات کرنے والے ہیں، وہ انسان کی اپنی ذات کے اندر موجود کائنات کے لامحدود خزانوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور یہ کوئی خیالی یا ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ ہمارے پاس آج کے اس مطالعے کے لیے ایک انتہائی گہری اور مستند تحریر موجود ہے۔ صحیح، اور سب سے پہلی حیرت انگیز بات جو اس مطالعے میں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب مراقبے کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی میں کہا گیا ہے کہ مراقبہ دراصل کوئی نیا ٹرینڈ یا جدید دور کا رجحان نہیں ہے، بلکہ یہ تو سیدھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا کی عبادت، یعنی دنیا سے کٹ کر کئی دن تنہائی میں گزارنا۔ ہاں، اور اس بات کی اصل گہرائی کو سمجھنے کے لیے سورۃ المزمل کی اس آیت کا حوالہ سامنے آتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کے نام کا ذکر کرنے اور سب سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا ہے، یعنی اپنی تمام تر دنیاوی مصروفیات اور رشتوں کو چھوڑ کر اپنا دھیان صرف ایک ذات پر لگانا۔ یہ زاویہ واقعی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ آج کل ہم مائنڈ فلنس یا ذہن خالی کرنے کی مشقوں کو محض تناؤ کم کرنے کا ایک جدید طریقہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ جاننا کہ ذہن کو ذات باری تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے خالی کرنا صدیوں پرانی عبادت کا تسلسل ہے، یہ ایک انتہائی طاقتور احساس ہے۔ تو کائنات کی تخلیق کے حوالے سے اس میں کیا راز بتائے گئے ہیں؟ دیکھیں، یہیں سے اس فلسفے کی وہ گہرائی شروع ہوتی ہے جو بظاہر عام فہم سے بہت آگے ہے۔ تحریر کے مطابق کائنات کی تخلیق کا عمل اللہ تعالیٰ کی صفت علیم سے شروع ہوتا ہے۔ اب علیم کیا ہے؟ علیم کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر ظاہر اور پوشیدہ کا مکمل علم رکھتی ہے۔ اچھا، تو اس صفت علیم کا کائنات بننے سے کیا تعلق جڑتا ہے؟ جب اللہ نے کائنات کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اسی صفت علیم میں سے علم کائنات کی تجلیوں کا نزول ہوا۔ آپ اسے ایک عظیم الشان نقشہ سمجھ سکتے ہیں جس میں پوری کائنات کا ہر ذرہ، ہر مقام پہلے سے موجود ہے۔ ان تجلیوں کو علم القلم کہا جاتا ہے۔ علم القلم، تو پھر ان تجلیوں کے بعد ظہور کیسے ہوتا ہے؟ جب علم القلم کی ان تجلیوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ لفظ کن یعنی ہو جا فرماتا ہے، اور اس ایک لفظ کی ادائیگی سے پوری کائنات ظہور میں آ جاتی ہے۔ یہ علم لوح کہلاتا ہے، اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ان لوح و قلم کے علوم سے نوازا ہے۔ علم القلم کی ہر تجلی دراصل کائنات کی ہر مخلوق کی ذات ہے۔ یہ تو واقعی سوچ کو سن کر دینے والی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم صرف یہ گوشت پوست کا وجود نہیں ہیں۔ اور اسی حوالے سے ایک تصور سامنے آتا ہے جس نے مجھے شدید حیرت میں ڈال دیا تھا۔ کتاب مراقبے کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی میں کہا گیا ہے کہ انسان کے نقطۂ ذات اور اس کے جسم کے درمیان نور کی دو روحیں بہتی ہیں۔ کہ اللہ کے علم کائنات کا نور اور علوم لدنی کے خزانے موجود ہیں۔ یہی وہ روح ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اور ظاہر ہے دوسری روح اس کے بالکل الٹ کام کرتی ہوگی، جو جسم سے نقطۂ ذات کی جانب جاتی ہے، جس میں ہماری بھوک، پیاس اور دنیاوی خواہشات لدی ہوتی ہیں۔ اگر ہم اسے آج کے دور کی مثال سے سمجھیں تو کیا انسان کی ذات ایک ڈسپلے اسکرین کی طرح ہے؟ بہت عمدہ مثال دیا آپ نے۔ انسان کی ذات واقعی ایک پردے یا ڈسپلے کی طرح ہے جس پر یہ دونوں روحیں اپنے اپنے علوم دکھاتی ہیں۔ ایک طرف خالص الہامی اور روحانی علوم کا ڈسپلے ہے، اور دوسری طرف مادی الجھنوں اور رشتوں کا۔ مراقبے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ انسان اس شعور کی دنیا یعنی جسم سے نکل کر لاشعور یعنی اپنے نقطہ ذات کی جانب سفر کرے۔ شعور سے لاشعور کا سفر، یہ کتنا حیران کن ہے کہ ہم ہر وقت دو مختلف دنیاؤں کے بیچ ایک پل پر کھڑے ہیں۔ تو جب کوئی شخص مراقبے میں اس لاشعور کی طرف جاتا ہے تو وہ زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کی قید سے آزاد کیسے ہو جاتا ہے؟ جب انسان مراقبے کی گہرائی میں اتر کر جسم کی پرچھائیوں سے دور ہوتا ہے تو ان الہی علوم کا عکس اس کے شعور کے پردے پر واضح ہونے لگتا ہے۔ اس کیفیت کو واردات قلبی کہتے ہیں۔
جب انسان اپنے اس دوسرے دماغ یعنی لاشعور کے زیر اثر آ جاتا ہے تو وقت اور فاصلوں کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں پر ایک نوزائیدہ بچے کی وہ حیرت انگیز مثال آتی ہے جس نے مجھے واقعی دنگ کر دیا تھا۔ جی، وہ مثال اس تصور کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ کتاب مراقبے کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی میں کہا گیا ہے کہ ایک نوزائیدہ بچہ زمان و مکان سے آزاد ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو ہماری روایتی سوچ کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس کی نظر ٹھہری ہوتی ہے، پلک نہیں جھپکتی، وہ رنگوں یا ماحول کو نہیں پہچانتا، بلکہ حیرت کی بات ہے کہ وہ صرف لمس اور خوشبو سے پہچانتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بچہ ٹائم اینڈ سپیس کی حدود سے باہر ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس وقت اس پر اس کا لاشعور مکمل طور پر غالب ہوتا ہے۔ اس کا تعلق ابھی تک اسی لامحدود دنیا سے جڑا ہوتا ہے جہاں سے وہ آیا ہے۔ وہ ابھی اس مادی دنیا کی گھڑی کی ٹک ٹک اور زمان و مکان میں قید نہیں ہوا ہوتا۔ تو پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، ارد گرد کا ماحول اسے اس قید میں جکڑ لیتا ہے۔ بالکل، اس دنیا کی چیزیں، آوازیں اور تاثرات اس کے دماغ کو ایک خاص حد بندی کا شکار کر دیتے ہیں۔ وہ باشعور فرد بن جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا زمان و مکان سے آزاد دماغ یعنی لاشعور دب جاتا ہے اور دنیاوی شعور پوری طرح غالب آ جاتا ہے۔ اس وضاحت نے تو زندگی کو دیکھنے کا پورا زاویہ ہی تبدیل کر دیا۔ جسے ہم باشعور ہونا کہتے ہیں، وہ دراصل ہماری اپنی لامحدودیت کی موت اور ایک قید خانے کی شروعات ہے۔ اور اگر ہم اسے موت کے ساتھ جوڑیں تو انسان کا دماغ چکرا جاتا ہے۔ ہم موت کو ایک خوفناک انجام سمجھتے ہیں، لیکن اس علم کے مطابق تو موت دراصل اسی پیدائش والی کیفیت کا دوبارہ لوٹ آنا ہے۔ جب موت آتی ہے تو یہ شعور ٹوٹ جاتا ہے اور لاشعور ایک بار پھر غالب آ جاتا ہے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ موت محض جسمانی خول کے اترنے اور اسی لاشعوری وسعت میں واپس جانے کا نام ہے۔ اسی لیے صوفیہ مراقبے پر اتنا زور دیتے ہیں، کیونکہ یہ جیتے جی اس مادی جسم میں رہتے ہوئے لاشعور کو متحرک کرنے کا طریقہ ہے۔ اور مراقبے کی اصل تعریف ہی یہ ہے کہ شعور کو ایک خاص نقطے پر اس حد تک مرکوز کر دیا جائے کہ کوئی دوسری بات سامنے نہ رہے۔ اور اسی مرکزیت اور ارتکاز کے ذریعے علم کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کتاب مراقبے کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی میں کہا گیا ہے کہ علم کی دو اقسام ہیں، علم حصولی اور علم حضوری۔ علم حصولی تو وہ ہے جو ہم تعلیمی اداروں میں محنت اور مشقت سے حاصل کرتے ہیں۔ جی ہاں، جہاں استاد صرف رہنمائی کرتا ہے اور طالب علم اپنی دماغی مشقت سے سیکھتا ہے۔ لیکن علم حضوری کا تصور بالکل مختلف ہے۔ یہ علم روایتی پڑھائی سے نہیں بلکہ بغیر پڑھے لکھے ایک کامل استاد سے مرید کے سینے میں براہ راست منتقل ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل کسی روحانی ورثے کی منتقلی کی طرح ہے۔ بے شک، اور یہ وہ ورثہ ہے جو علم الاسماء کی صورت میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو منتقل ہوا تھا۔ اس عظیم ورثے تک رسائی کے لیے ایک ایسے پیر و مرشد کی ضرورت ہوتی ہے جس کا اپنا سینہ اس نور سے منور ہو۔ اب یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ کیوں ایک روحانی شاگرد اپنے پیر و مرشد کے سامنے اس قدر مکمل طور پر جھک جاتا ہے، جیسے کوئی دنیاوی طالب علم کبھی اپنے استاد کے سامنے نہیں جھکتا، کیونکہ یہاں بات معلومات بانٹنے کی نہیں بلکہ باطنی صلاحیتوں اور ایک الہی ورثے کی براہ راست منتقلی کی ہے۔ اور اسی گہرے کنیکشن کی بنیاد پر مراقبے کی پہلی قسم کا راز کھلتا ہے، جس میں اندھیرے میں آنکھیں بند کر کے کسی ایک نقطے یا پھر اپنے پیر و مرشد کے تصور میں بیٹھنے کی مشق کروائی جاتی ہے، جسے روحانی زبان میں تصور شیخ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی منطقی اور تجسس سے بھرا سوال ابھرتا ہے جو کتاب میں بھی اٹھایا گیا ہے۔ آخر تصور شیخ کیوں کیا جائے؟ انسان اگر عبادت کر ہی رہا ہے تو وہ سیدھا اللہ کا تصور کیوں نہ کرے؟ درمیان میں مرشد کے تصور کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ روحانیت کا سب سے بنیادی سوال ہے۔ اس کا جواب انسان کی نفسیات اور اس کی تخلیق میں پوشیدہ ہے۔ سورۃ الانبیاء کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان ہی بھیجے گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب مراقبے کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی میں کہا گیا ہے کہ انسان کی تخلیق سڑی ہوئی مٹی سے ہوئی ہے۔ سڑی ہوئی مٹی؟
یہ الفاظ بظاہر بہت سخت محسوس ہوتے ہیں، لیکن انسان کی اندرونی کیفیت کو کتنی گہرائی سے بیان کرتے ہیں۔ بالکل، یہ سڑی ہوئی مٹی انسان کے نفس کی کثافت، اس کی انا، ضد اور دنیاوی کمزوریوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ وہی کمزوریاں ہیں جو انسان کو اس پاک ذات سے دور کر دیتی ہیں۔ اور اسی حوالے سے وہ باشعور دماغ جس پر بحیثیت انسان ہمیں بڑا فخر ہے، اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کا شعور دراصل حضرت آدم کی نافرمانی کی وجہ سے وجود میں آیا۔ چونکہ اس کی بنیاد میں خطا ہے، اس لیے اس شعور کو ایک غلاظت بھرے پیالے سے تشبیہ دی گئی ہے، جس میں دنیاوی سوچوں کا تعفن اور گندگی بھری ہے۔ جی ہاں، اب آپ خود سوچیں کہ اللہ کے علوم کی روشنیاں جو انتہا درجے کی پاک اور مقدس ہیں، وہ اس تعفن اور غلاظت سے بھرے شعور کے ناقص پیالے میں کیسے سما سکتی ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی گندے برتن میں آپ بالکل شفاف پانی ڈال دیں، وہ پانی بھی گندا ہو جائے گا۔ اور انسان اپنے طور پر اپنی ان باطنی علائشوں کو دیکھ کر صاف بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں سے مرشد کا وہ خوبصورت و شفیق کردار شروع ہوتا ہے جسے سن کر دل عقیدت سے بھر جاتا ہے۔ دراصل مرشد ایک مہربان باپ کی طرح اس کمسن روحانی بچے کو اپنی پناہ میں لیتا ہے۔ جب مرید اپنی تمام تر خامیوں کے ساتھ شیخ کا تصور کرتا ہے تو وہ گویا اپنا وہ غلاظت بھرا پیالہ لا کر مرشد کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، اور مرشد اپنی باطنی نگاہ سے، اپنی توجہ سے اس شعور کے پیالے کو رگڑ رگڑ کر صاف کرتا ہے، اور وہ اس وقت تک اس کی صفائی کرتا ہے جب تک وہ پیالہ ملائکہ کے تقدس جیسا پاک نہیں ہو جاتا۔ واہ! اور پھر اس پاکیزہ شعور میں مرشد اپنے سینے کے علوم منتقل کرتا ہے۔ یہ کتنا زبردست اور دل کو چھو لینے والا عمل ہے۔ اور آخر میں یہ ذکر کرنا بھی لازمی ہے کہ مصنفہ سیدہ خاتون عظیمی کی یہ شاندار روحانی تربیت خود مشہور زمانہ ہستی خواجہ شمس الدین عظیمی نے فرمائی تھی۔ یہ پورا نظام اسی عظیم روحانی ورثے کا تسلسل ہے۔ بالکل۔ آج ہم نے کائنات کی ابتدا سے لے کر انسان کے نقطۂ ذات میں چھپی ان روحوں کو سمجھا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ہمارا شعور ہمیں زمان و مکان میں قید کرتا ہے، اور کیسے تصور شیخ ہمیں اس قید سے نکال کر علم حضوری تک لے جاتا ہے۔ آج کا یہ طویل مطالعہ واقعی ایک ایسا سفر تھا جس نے ہمارے روزمرہ کے سوچنے سمجھنے کے انداز کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ لیکن گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسا سوال ابھرتا ہے جو شاید ہم سب کو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اگر موت کے بعد ہمیں اسی لاشعور کی طرف لوٹنا ہے جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، تو پھر ہم آج جس مادی دنیا کی حقیقت کو سب کچھ مان کر بیٹھے ہیں، کیا وہ واقعی ایک حقیقت ہے یا محض ایک عارضی وہم جسے ہم شعور کہتے ہیں؟ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے اور سننے کا شکریہ، جو یقینی طور پر علم میں اضافہ کرے گا اور زندگی کو اس کی حقیقی روح میں دیکھنے کا نظریہ بدل دے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے ہم خیال لوگوں تک فارورڈ کریں۔ اللہ حافظ۔